علامہ امین شہیدی صاحب، ہم نے دیکھا مسلمان اور اسپیشلی برصغیر پاک و ہند میں ہم بہت عقیدت سے رمضان کو بھی مناتے ہیں، محرم الحرام کو بھی مناتے ہیں، اور اس غم کا یہ معجزہ ہے کہ پہلی محرم سے شروع ہوتا ہے اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ عام طور پر فطرت میں غم وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا ہے، لیکن یہ بڑھ رہا ہوتا ہے۔ مجھے آپ کی موجودگی میں یہ جاننا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ ظاہری فتح کی بجائے شہادت کو ترجیح کیوں دی، اور اس فلسفہ شہادت سے آج کے مسلمانوں کے لیے کیا پیغام ہے، اور ساتھ ہی اس کے ساتھ نتھی کر دیں کہ ایسا اس وقت کیا ہو رہا تھا تمام کلمہ گو مسلمانوں کی موجودگی میں کہ امام حسین نے کہا کہ نہیں، مجھے حق کا علم بلند کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل حسین کے اثر کے طور پر اہل ایمان کے دلوں میں حرارت اور آگ، ایک ایسا شعلہ آگ کا روشن کیا ہے جو تا قیام قیامت بیدار ضمیر، باغیرت، باہمیت اور مؤمن انسانوں کے سینے میں جلتا رہے گا۔ جو سوال آپ کا ہے اس کو اس حدیث کے آئینے میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، جب نبی کریم اسلام لے کر آئے تو اس کے نتیجے میں بہت کم مدت میں، یعنی 23 سال کی مدت میں، اس پورے جزیرہ نمائے عرب کی فکر بدلی، عمل بدلا، اور ایک نیا کلچر، نئی تہذیب وجود میں آئی۔ لیکن نبی کریم کے بعد پھر آہستہ 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 آہستہ، ایک دم نہیں، دھیرے دھیرے لوگ آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب 60 ہجری میں یزید ابن معاویہ کا دور آیا تو اب صورتحال ایسی تھی کہ لوگ بظاہر کلمہ پڑھتے تھے جیسے آج پڑھتے ہیں، لوگ بظاہر مسجدوں میں جاتے تھے جیسے آج جاتے ہیں، لوگ بظاہر نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج پہ بھی جاتے تھے، لیکن وہ جو روح دین ہے، جو ان کو حرام سے روکتی ہے، جو ان کو باطن سے پاکیزہ کرتی ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے سے منع کرتی ہے، جو ظالم کے مقابلے میں انسان کو کھڑا کرتی ہے، چاہے وہ ظالم اس کا اپنا بھائی کیوں نہ ہو، جو مظلوم کی حمایت کے لیے انسان کو ترغیب دلاتی ہے، چاہے وہ مظلوم اس کا دشمنی کیوں نہ ہو، وہ ویلیوز، وہ قدریں جن کا تعلق عقل سلیم سے ہے، فطرت سلیم سے ہے، وہ ویلیوز دفن ہو چکی تھی۔ نوبت یہاں تک پہنچی تھی، علماء اکرام بیٹھے ہوئے گواہی دیں گے، بڑے بڑے مورخین نے اس کو لکھا ہے اور احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ حکومت میں ایسے لوگ آ چکے تھے جو شراب کے نشے میں دھت ہو کر نماز پڑھاتے تھے۔ حکومت میں ایسے لوگ آ چکے تھے جو محراب میں رات بھر پی ہوئی شراب الٹی کر کے لوگوں کو 2 رکعت فجر کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھا دیتے تھے، اور پھر پلٹ کر پوچھتے بھی تھے کہ مزید پڑھاؤں اگر تم چاہو۔ یعنی ایک ایسے اسلام کا تصور جس کا قرآن سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ نام اسلام تھا لیکن اندر سے سارا کفر تھا، جس میں شراب عام، بدکاری عام، ظلم عام، بے گناہوں کا خون بہانا عام، اور جو بھی شخص اس سسٹم کو للکارے اس کا سر قلم کرنا عام۔ ہر وہ ویلیو جس کو اللہ نے ویلیو قرار دیا اس کی پامالی، اور ابلیسی ویلیوز اور ابلیسی خواہشات کو سر عام پروموٹ کرنا۔ ایک ایسے دور میں امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا ہے۔ امام حسین کا قیام صرف ایک وجہ سے نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھئی کوفے والوں نے دعوت دی اس لیے آپ نے قیام کیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ امام حسین نبی کریم کے فرزند ہیں اور اس دین کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں اور محافظ دین ہیں۔ چونکہ وہ محافظ دین ہیں اس لیے ان کی ذمہ داری ہے کہ دین کی حفاظت کریں، لیکن چونکہ حکیم ہیں، چونکہ امام ہیں، چونکہ حجت خدا ہے، اس لیے انہوں نے اس رستے کا انتخاب کیا جس رستے کی نشاندہی خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر کے گئے تھے، کہ اپنے اور اپنے خانوادے کے خون کے ذریعے سے اس بے حس معاشرے کے بدن میں ایک ایسی لہر دوڑا دی جائے کہ اس کے بعد پھر ایک لکیر کھینچ جائے اس جعلی اسلام اور حقیقی اسلام کے درمیان، وہ جعلی اسلام جو نام استعمال کرتا تھا اور وہ حقیقی اسلام جس کو دبا دیا گیا تھا۔
ان کے درمیان ایک ایسی خونی لکیر کھینچ دی جائے کہ اب کوئی بھی شخص یہ جرأت نہ کرے کہ اسلام کے نام پر وہ کام کرے جو یزید ابن معاویہ کرتا تھا. لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی یہ جو جد و جہد اور قربانی ہے، اور اس قربانی کے لیے شعوری طور پر قدم ہے، حادثاتی طور پر نہیں، شعوری طور پر قدم، اس قدم کا جو نتیجہ ہے وہ آج آپ دیکھ لیں. آپ آج دیکھ لیں دنیا بھر میں حسینیت شجاعت کا، حمیت کا، غیرت کا، استقامت کا، مقابلے کا اور ظلم کے خلاف جنگ کا استعارہ ہے، اور یزیدیت حق کو دبانے کا استعارہ ہے. آج امام حسین کی شہادت کو 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن انسانی معاشرے میں، اسلام اور مسلمانوں کی صرف بات نہیں کر رہا، انسانی معاشرے کے اندر حسین کا رستہ آج بھی پاکیزہ ترین اور نورانی ترین رستہ کہلاتا ہے، اور یزید کا رستہ ناپاک ترین اور تاریک ترین رستہ کہلاتا ہے. ان کے آبا نے یزید پر لکھی جانے والی کتاب پر تقریض لکھی تھی، انہی کے بیٹوں نے امام حسین کو اپنا ہیرو مان لیا. بے شک یہ جبر تاریخ ہے کہ آپ اگر شعوری طور پر حسین کو نہیں مانیں گے تو حالات آپ کو اس نہج پر لے آئیں گے کہ آپ کو امام حسین کو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ امام حسین حق کا نام ہے، اور حق کو مانے بغیر انسان نجات پا ہی نہیں سکتا. بے شک انسانی معاشرے کے اندر سر اٹھا کر جی نہیں سکتا جب تک حق کو تسلیم نہ کرے. اور اس حوالے سے امام حسین حق کا استعارہ اور حق کا وہ علم ہے جو آج بھی زندہ ہے اور تا قیامت زندہ رہیں گے.